خطۂ بہاولپور میں آنکھ کھولنے والی ادیبہ بشریٰ رحمان نے ناول، فسانے، سفرنامے، ڈرامے، کالم اور تنقیدی مضامین لکھنے کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی خوب نام کمایا۔ بشریٰ رحمان 29 اگست 1944 کو بہاولپور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ماسٹر جرنلزم میں کیا اور ان کو جو ایوارڈ ملے وہ ستارہ امتیاز ملا۔ بشریٰ رحمان بلا شبہ وہ کہتی ہیں کہ بہاولپور ایک باوقار اسلامی ریاست تھی۔ یہاں اسلامی طرز ثقافت جا بجا نظر آتا تھا، اور کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے طرز تعمیر میں بھی پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور مرد ملازم ہمیشہ ڈیوڑی تک محدود تھے۔ اگر کوئی چیز باہر سے منگوانی ہوتی تو ملازم ڈیوڑی میں رک کر آواز لگاتے، اور گھر کی ماما یعنی گھر کی نوکرانی ہی ان سے کوئی چیز وصول کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے ہم ریڈیو بھی نہیں سن سکتے تھے اپنے والد کے سامنے، اور یہ بات ان کی والدہ نے انہیں باور کروا دی تھی کہ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے۔ البتہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے چھپ چھپ کر ضرور گانے سنے ہیں۔ اس دور میں بازار جانا نچلے گھرانے کی عورتوں کا کام سمجھا جاتا تھا، اس لیے بیگمات صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان کی والدہ کا تعلق لاہور سے تھا، لیکن یہاں آتے ہی وہ بھی پردہ دار ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی بچپن میں بازار گئی ہوں۔ بشریٰ رحمان کے وہ تین بہن بھائی ہیں، یعنی کہ تین بھائی تھے، جبکہ وہ کہتی ہیں کہ بہنوں میں سب سے وہ چھوٹی تھیں۔ والد صاحب اپنی لائبریری میں بٹھا کر مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ اکثر اوقات وہ خود کوئی مشکل سی کتاب منتخب کر کے ہمیں کہتے تھے کہ اسے پڑھ کر سناؤ، اور ان کے والد صاحب کا فیض ان تک منتقل ہو گیا،
اور اسی میں ہی کوئی حکمت تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ سب بہن بھائی باری باری وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ آخر میں وہ کہتی ہیں کہ والد صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کتاب پڑھتی رہتی تھی، اور والد صاحب میرا تلفظ ٹھیک کرواتے، اور جب میں روانوی سے پڑھنے لگی تو انہوں نے میرا لہجہ بھی درست کروایا۔ کہتی ہے کہ شاندار وقت تھا جب میں سیرت النبی، اولیاء اللہ کی زندگی اور فقہ پر لکھی کتابیں پڑھا کرتی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان پیاری پیاری کتابوں کے الفاظ میرے اندر اس انداز میں سرایت کر گئے ہیں کہ جیسے گولک میں سکے گرتے ہیں۔ بشریٰ رحمان نے صادق گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر گورنمنٹ گرلز کالج ملتان سے انٹرمیڈیٹ اور بی اے کیا، کیونکہ تب بہاولپور میں لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام صرف میٹرک تک ہی تھا۔ اس کے بعد میں وہ لاہور چلی آئی اور یہاں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے ایم اے جرنلزم کیا۔ اس طرح وہ بہاولپور کی پہلی لڑکی تھی جس نے ماسٹرز کیا تھا، اور اگرچہ اس سے قبل چند لڑکیوں نے ایم بی بی ایس کر رکھا تھا، لیکن نتیجہ آنے پر اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والی کسی لڑکی نے پہلی بار ایم اے پاس کیا۔ یہ اعزاز حاصل ہونے پر وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑی دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا، چونکہ ایم اے کے دوران ہی میرے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، اور اس لیے والدہ نے یہ کہہ کر مجھے شوقیہ نوکریاں کرنے سے روک دیا تھا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نوکری پیشہ لڑکی کے والدین اس کی کمائی کھاتے ہیں، یا لوگ سوچیں گے کہ شاید والد کے انتقال کے بعد لڑکی مجبوراً نوکری کر رہی ہے۔ اب میں کئی عشرے پیچھے جا کر پرانے بہاولپور کو دیکھتی ہوں تو وہاں کا ماحول یکسر بدلا ہوا ہے۔ لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، خواتین شاذ و نادر ہی پردہ کرتی ہیں، شہر میں یونیورسٹی اور میڈیکل کالج قائم ہو چکے ہیں، بازاروں میں عورتوں کا رش ہے، اور اب تو شرفا کی خواتین بھی بازاروں میں خریداری کرتی نظر آتی ہیں۔ بشریٰ رحمان کہتی ہیں کہ جو ہی ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو گھر میں رشتے آنا شروع ہو گئے، اور والدہ نے بھی یہی کہا کہ شادی کر لو، اگر تمہارے میاں اجازت دیں گے تم شوقیہ صحافت بھی کر لینا، کیونکہ ہم مالی اعتبار سے خوشحال تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں صرف خواتین ہی لڑکی کو دیکھنے جاتی تھیں، یونیورسٹی سے بھی کئی لڑکوں کے رشتے گئے، لیکن میں نے گھر والوں سے واضح انداز میں کہہ رکھا تھا کہ میں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اس طرح لوگ سمجھیں گے شاید یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ میرا افیئر تھا۔ وہ کہتی ہیں بہرحال جو بھی رشتہ آتا میری والدہ مجھ سے میری رائے پوچھتی، اور اس کے بعد وہ رشتے سے اگر انکار کرنا ہوتا تو انکار کر دیتی، اور بالآخر لاہور میں عبد الرحمان میاں سے کہتی ہیں میری شادی ہو گئی۔ اس میں میری رضامندی شامل تھی، اور میں نے بشریٰ رشید کی بجائے بشریٰ رحمان کے نام سے پہچانی جانے لگی، اور اس سے قبل پرانے نام کے ساتھ میرے 200 سے زائد افسانے چھپ چکے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں شوہر کو یہ بات غیر مناسب نہ لگے میں نے اپنا نام بدل لیا۔ بشریٰ رحمان کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے انسپائر ہو کر یا متاثر ہو کر قلم نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے دل کی آواز پر سب کچھ لکھا ہے۔ بشریٰ رحمان کے مطابق وہ اپنے کرداروں کا، اپنی کہانی کے ناول و ڈراموں کے کرداروں کا انتخاب ایسے کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب بھی گھر میں جتنے بھی مہمان اور عزیز و اقارب آیا کرتے تھے، میں بچپن ہی سے ان کے چہروں کو بڑے غور سے تکنے کی عادی تھی، اور مجھے ان کے خد و خال لہجے کے اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج کو سمجھنا اور پرکھنا بڑا دلچسپ کام لگتا تھا، اور انہی چیزوں کو میں دیکھ کے اور فیس ریڈنگ پڑھ لیتی تھی، اور میں نے اپنے ناولوں میں، افسانوں میں، ڈراموں میں کردار سازی کے حوالے سے انہی چیزوں کو استعمال کیا۔ بشریٰ رحمان کہتی ہیں کہ میں موبائل فون میں واٹس ایپ یا اپلیکیشن وغیرہ اس طرح کچھ بھی یوز نہیں کرتی۔ نارمل کہتی ہیں میں اپنے فون سے بھی تنگ آ جاتی ہوں۔ میں اپنی کتابوں اور کالموں کی کمپوزنگ کے لیے انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، وہی ای میل وغیرہ کو دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آلات سے بڑی کفرت ہوتی ہے۔ میں آج بھی اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، اور اسی رفتار میں لکھ رہی ہوتی ہوں کہ جیسا آج سے کئی عشرے قبل لکھا کرتی تھی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ انہیں لکھنے کے لیے
مکمل یکسوئی اور سناٹا چاہیے جس میں قلم گھسنے کے علاوہ کوئی اور آواز ہرگز شامل نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں خدشہ ہے کہ اگر میں نے ہاتھ سے لکھنا چھوڑ دیا تو شاید میرے لفظوں اور جملوں کی تاثیر ویسی نہ رہے۔ 12 سال کی عمر سے میری آنکھوں کا میرے ہاتھ سے، ہاتھ کا ذہن سے اور ان سب کا ایک قدیم بندھن سے میرے قلم سے تعلق ہے، اور جو ہی میں قلم اٹھاتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ میرے ناولوں کی دھوم پورے ملک میں تھی، اس لیے لوگوں نے میرے شوہر کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی پڑھی لکھی خاتون کو گھر پر بٹھانے کی بجائے اسمبلی میں بھیجا جائے، اور اس طرح وہ ایم این اے بھی بنی اور اس کے بعد ایم پی اے بھی ہوئی۔ اور ہماری دعا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اچھا لکھتی رہیں، اچھے اچھے ناول، اچھے ڈرامے، اور لوگ اس کو دیکھ کے کچھ سبق حاصل کریں اور اس کے ساتھ ان کے ڈراموں سے محظوظ بھی ہو سکیں، ان کے ناولوں سے محظوظ ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے، آپ کو یہ بایوگرافی اچھی لگی ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارے جو لیجنڈ ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے، تو میرے پیج کو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔